بتائیے گا کہ آج کل ایک سوشل میڈیا کے اوپر کیپٹن صفدر کا جو ہے بیان بڑا وائرل ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کے لیے نکاح کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ سمجھیے بتا سکتی ہیں کہ کیا یہ واقعی وہ مولانا فضل الرحمان کو انا للہ و انا الیہ. جو صفدر صاحب نے بیان دیا ہے اس کے بعد مریم بی بی تیاری پکڑ لیں، کیونکہ اب یہ اسی طرح کے کیس عدالت میں اس کے خلاف بھی جائیں گے کہ ان کی شادی کی تاریخ کیا ہے، ان کے نکاح کی تاریخ کیا ہے، ان کی پہلی بیٹی شادی کے پہلے پیدا ہوئی یا نکاح سے پہلے پیدا ہوئی. یہ ساری باتیں اب اگر انہوں نے سارے رکھ رکھاؤ، سارے حدود اخلاقیات توڑے ہیں تو یہ سوالات ادھر جائیں گے. ساتھ میں 5 ماشاءاللہ فرسٹ لیڈیز ہیں، آپس میں ابھی میوزیکل چیئر کھیل رہی ہیں کہ کس نے پہلی والی فرسٹ لیڈی کی چیئر پہ بیٹھنا ہے. محترم شہباز شریف صاحب کی، ان کی اور بھی بہت ساری داستانیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ نکل کے سامنے آئیں گی. عدت کی ڈیٹ اور نکاح کی ڈیٹ وہ بھی ہم نکال کے لائیں گے. کس وقت کس سے نکاح کیا، کس وقت کس سے طلاق ہوئی، یہ ساری باتیں اگر اب عدالتوں میں ڈیسائیڈ ہوں گی تو انشاءاللہ ان کے تو اتنے لمبے کٹے چٹے ہیں. حمزہ شہباز کی بیگم تو آپ نے سب نے دیکھی تھی، جس کو ایک عدالت کے جج صاحب نے بھیجا تھا گھر. تو پھر وہ ساری داستانیں بھی نکل کے آئیں گی کہ شادیاں کب ہوئیں، نکاح کب ہوئے، اس سے پہلے کے تماشے کب ہوئے. اور یہ میں نہیں ہے تو صفدر صاحب کہہ رہے ہیں. اب ان کی دماغ کی اور ان کے مورلز کی آپ بات کر لیں. جس وقت ہم بات کرتے ہیں پھر یہ چیختے بہت ہیں، تو اب ان کے چیخنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور ان کے بلبلانے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. کیونکہ جس گند میں انہوں نے پتھر پھینکے ہیں نا، جس گند میں، وہ چھیٹے نہیں، وہاں سے گوبر اٹھے گا اور ان کے منہوں پہ آ کے پڑے گا. کیونکہ ان کی رنگیلی داستانیں تو ماشاءاللہ ڈاکیومنٹڈ ہیں. طاہرہ سید صاحبہ کو بھی ہم ڈھونڈ کے لائیں گے، وہ بھی آ کے بتائیں گی کہ کیا ہوا. ناہید اختر صاحبہ کو بھی ہم لا کے بتائیں گے کہ گانا گا کے سناؤ یہ رنگیلی ہے نو بہار. ان کی ساری رنگیلیاں نو بہاریں ہم نکال کے اب سامنے لائیں گے. اور پاکستان کی عدالتوں کو اتنا شوق ہے نا یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کرنے کا، تو اگر یہ اپلیکیشنز ان کی ایڈمٹ ہوئی ہیں تو ہماری سب کی بھی ایڈمٹ ہوگی. مریم صاحبہ کا کہنا ہے کہ نواز صاحبہ سے کہنا چاہتی ہوں ہاتھ نہ پیا تے تھو کوڑی، تو ساڑی کالی ہو جانی ہے. جہاں تک صفدر کی بات ہے، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، گلٹی کانشیس پرکس دا مین. ابھی آج کل اب میری بہنیں کڑی ہوئی ہیں اور مجھے اس بات میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ اس حکومت نے 10 مہینوں میں پاکستان کی جو سوشل مورل فیبرک کی دھجیاں اڑائی ہیں. انہوں نے جو ہمارے یہاں پہ ایک حیا کا، ایک شرم کا اور ایک آپس میں جو رکھ رکھاؤ کا کلچر تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا. اس کی مثال یہ ملتی ہے کہ اس وقت جو عدالتوں میں انہوں نے کیسز لگائے ہیں خان صاحب کے خلاف، جب کوئی کرپشن نہیں پروو کر سکے تو اب یہ مورل گارڈینز بھی بن رہے ہیں. اب جی کیا کیس جا رہے ہیں، وہ نکاح جب ہوا تھا تو عدت پوری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. اچھا یہ ان کا مسئلہ ہے، اس سے مہنگائی بھی کم ہوگی اور اس سے ڈالر بھی انشاءاللہ نیچے آ جائے گا. ٹہریان کے جو جتنے مامے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنی بہن کے اور اپنی بھانجی کے حقوق چاہیے. ٹہریان کو کوئی فکر نہیں کہ اس کا باپ کون ہے، نہ اس نے وراثت میں حق مانگا ہے، نہ اس نے ولدیت کا کھانا بھرنے کے لیے پاکستان کی حکومت یا عدالت کو خط لکھا ہے کہ بھائی میرا باپ گما ہوا ہے ذرا مجھے بتا دو. لیکن کیونکہ پاکستان کی حکومت میں ٹہریان کے اتنے مامے چاچے بیٹھے ہیں، ان کو اپنی بھتیجی کے حق کے لیے بہت فکر ہے. تو آپ نہیں فضل الرحمان کو کیا، وہ فضل الرحمان جب حلوہ وہ کھا لیتا ہے نا حکومتی، پھر اس کے ہوش آواز ختم ہو جاتے ہیں، وہ منہ دا پڑھ کے سو جاتا ہے. جب تک وہ حلوہ کھاتا رہے گا وہ سوتا رہے گا. ہماری بڑے وارے نیارے ہوئے ہیں. تو جناب آپ کے تو دادا جان بھی ضیاء الحق صاحب بھی تھے، آپ کے وارے نیارے ہمیشہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ پاکستان کی عوام وہ والی نہیں ہے جو آپ کے دادا جان کے زمانے سے آپ کے وارے نیارے کروانے والی ہوتی تھی. یہ جاگی ہوئی قوم ہے. اور میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی سوال پوچھوں گی کہ جو یہ آپ کے اتنے قصیدے پڑھے ہیں کہ آپ ان سے فل تعاون کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی آ کے اس بات کا جواب دیجئے. آپ تو کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہیں، آپ کا تو سیاست میں کوئی رول ہی نہیں ہے، تو آپ ان کی پولیٹیکل انجینئرنگ میں ان کو اگر اسپانسر کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے. کیونکہ قمر جاوید باجوہ پہ تو ہمیں کوئی بھول ہی نہیں ہے نا. وہ اور ان کے کوئی 2-4 بغل بچے ہیں کالی بھیڑیں جنہوں نے پورے ملک کا بیڑا غرق کروایا ہے. لیکن اب آپ سے ہمیں یہ امید نہیں ہے کہ آپ بھی یہی کام کرنا شروع ہوں گے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے یہ پی ڈی ایم کے جو امپورٹڈ مسلط زدہ حکمران ہیں یہی ترجمانی فرما رہے ہیں. تو ہمیں تو بڑے اس بات سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے کہ ہم تو اس ادارے کی عزت کرتے ہیں، اپنا خون دیا ہے. میرے تو والد صاحب نے 3 جنگیں لڑی، ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم اس ادارے سے کا خون اور ادھر سے حق حلال کا کمائے ہوئے پیسے پہ ہماری بھی پرورش ہوئی ہے. لیکن اگر
جو مریم کہہ رہی ہے, طلال چودھری اور باقیوں کی جو باتیں کھلی ہوئی ہیں, کان تک چیر کے گئی ہوئی ہیں, اگر یہ باتیں سچ ہیں تو پھر ہم آپ سے حساب پوچھیں گے, کیونکہ یہ تو آئین شکنی ہے. آئین میں آپ کا یہ رول ہی نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو یا تو ان کو پٹا ڈالیں, یا پھر آ کے آپ ایکسپلینیشن دیں کہ یہ اس طریقے کے معاملات اگر چل رہے ہیں تو کیسے چل رہی ہیں. اچھا, تمہارے لیے تو تمہارے جو کنونشن ہے, شادی ہال 1000 کی کیپیسٹی والا, جدھر مر کے 239 بندے آپ پورے نہیں کر سکیں, آپ کو کیا پتا کہ سیاسی ورکر کیا ہوتا ہے اور لیڈر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ ورکر کی اپنے ملک کے لیے محبت کیا ہوتی ہے؟ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا لیڈر گولی کھا کے بھی نہیں بھاگا ہے یہاں سے, تو وہ اپنے لیڈر کے لیے کیسے جان نچھاور کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ آپ کی تو وہ ہنا بٹ سمیت ساری کرائے پہ لے کر آئی تھی, خواتین سے جا کے پوچھا بیچاریوں کو, پہلے کہا کہ اپنے گھروں سے سب سے اچھا کپڑا جو تم لوگ عید پہ شاید پہنتے ہو کبھی کبھی, ساری کام کی والی یہاں بیچاریوں کا دہاڑی انہوں نے ایک دی, انہیں کہا صاف ستھرے کپڑے پہن کے آنا, مریم کا استقبال ہونا ہے. کوئی ایک مجھے دکھا دیں اس جلوس میں جو مریم کو لینے گیا ہو, کوئی دل سے بندہ گیا ہو, تو مریم صاحبہ کی تو جلن حسد ہی نہیں بیچاری کا ختم ہوتا. اور اس کو کہوں گی کہ ابھی چھوٹی سی سرجری 3 گھنٹے کی 2 ملکوں سے یونیک سی کرا کے آئی ہو, اتنا جلو گی تو تمہیں فوراً دوبارہ کرانی پڑ جائے گی. میڈم توہین بلاول ہوتی ہے, توہین بلاول, توہین زرداری, توہین عدالت, توہین جج, توہین جرنیل, سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ سارے لوگ جو ہے نا, یہ پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے ادھر مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے. توہین ادارہ بھی ہوتا ہے. ادارے کس لیے بنے ہیں؟ پاکستان کی یہ عوام جو ہے نا, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنے. آئین کس لیے بنا ہے؟ آئین آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے پاکستان کی عوام کو. ان سب کو چھوڑ کے یہ خود اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع ہو گئے. ان کو لگتا ہے کہ 7,96,9600 مربع کلومیٹر کا جو ایریا ہے نا پاکستان کا, یہ اس کے رہنما ہے, یہ اس کے کوئی وہ حکمران نہیں, کوئی مغل بادشاہ ہیں, اور عوام تو بیچارے کیڑے مکوڑے ہیں. تو اس لیے اس ملک میں صرف نہیں ہوتی توہین عوام نہیں ہوتی. آٹے کی لائن میں 6 بچوں کا باپ پیسے دے کے آٹا نہیں خرید سکا, زیادتی کا شکار ہوئی, کسی کی توہین نہیں ہوئی. سارے روٹین کے کام چل رہے ہیں, آنیاں بھی ہو رہی ہیں, جانیاں بھی ہو رہی ہیں. وہ کنونشن کر رہی ہے, کبھی کوئی بات, کوئی یعنی گفتگو, نہ اس کا دماغ کام کرتا ہے, نہ زبان کام کرتی ہے. پورا خاندان اور پوری یہ جو PDM کا ٹولہ ہے, کوئی بات اگر عوام کے حق کی اگر یہ بتا دے, روز یہ خبر دیتے ہیں جی آج صحت کارڈ ختم, آج وہ جو ریڑھی باندھ تھے جو صرف 2 وقت کی روٹی عزت سے کما رہے تھے, کسی سے مانگ نہیں رہے تھے, ان کے اوپر جا کے پکڑ دھکڑ. تو یہ تو آئے صرف غریبوں کو خوار کرنے کے لیے, اور پوری کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان میں حالات خراب ہو, پاکستان میں لوگ ایک دوسرے لوگ نکلیں, جلاؤ گھراؤ والا سین شروع ہو, تاکہ ان کے آقاؤں نے جو ان کو جو ٹارگٹ دیا ہوا ہے نا, جس کام کے لیے یہ آئے ہیں, جو ملک کے اثاثے ختم کرنے یہ آئے ہیں, یہ وہ پورا کر سکیں.